الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ تقویٰ کیا ہے اور تقویٰ کے معنی کیا ہیں، اور میں اور آپ اپنی زندگیوں میں تقویٰ کی جیسی عظیم صفت اور صلاحیت اور کوالٹی کیسے پیدا کر سکتے ہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے آج میں اور آپ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48 کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے بدلے کے طور پہ کام نہیں آئے گی، ولا يقبل منها شفاعۃ، اور کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی کسی بھی کی طرف سے، ولا يؤخذ منها عدل، اور کسی کی طرف سے کوئی بدلہ وصول نہیں کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی کہیں سے مدد ہوگی، کوئی دوست احباب، کوئی رشتہ دار، کوئی سفارشی ان کی کوئی مدد کر سکیں گے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48 کے اندر بیسیکلی بنی اسرائیل کو خطاب کیا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی ان کے اندر ہزاروں پیغمبر آئے، اور ان کے اندر یہ غلط نظریہ اور عقیدہ ڈیولپ ہو گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں اور ہم سے کوئی حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے، اگر ہوا بھی تو بہت ہلکا قسم کا ہوگا، چند دنوں کے لیے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہم چند دنوں کے لیے آگ میں جائیں گے پھر نکال دیے جائیں گے، اور وہاں کوئی بزرگ ہماری سفارش کر دیں گے۔ یہاں بتایا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو گیا، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور کوئی جان، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ ماں، نہ بہن، نہ بھائی، کسی دوسری کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں دے گی، ولا يقبل منها شفاعۃ، یعنی کوئی بھی شخص اپنے جرم اور اپنی غلطی کی سزا اور وبال سے بچ نہیں سکتا، اور نہ ہی کوئی سفارش چلے گی۔ یہاں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ سفارش کے ذریعے سے اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو بچا لیتے ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جو قیامت کا دن ہے، حساب کتاب کا دن ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا دن ہے، اس میں کوئی سفارش چلنے والی نہیں ہے، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کوئی بدلہ لیا جو ہے نا کسی جگہ کوئی بدلہ دے سکتا ہے دوسرے کی جگہ۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں گناہ کروں اور میں غلطی کروں اور میری جگہ کسی اور کو پکڑ لیا جائے، یا کوئی اور نیکی کرے اور اچھا کام کرے تو اس کا اجر مجھے مل جائے۔ جس طریقے سے اگر میں کوئی کھیتی باڑی کرتا ہوں، اگر جو فصل میں بوتا ہوں تو وہ میں ہی کاٹ سکتا ہوں، میری دوسری جگہ کوئی نہیں کاٹ سکتا، یا دنیا میں ہم جیسے میں اگر کھانا کھاؤں تو توانائی آپ کو نہیں ملے گی، تو بالکل اسی طرح یہ اصول بتایا گیا۔ چونکہ عام طور پر دنیا میں جو انسان کے اندر سستی ہے، قائلی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دوری ہے، اس میں یہ غلط فہمی پوشیدہ ہوتی ہے کہ میری مدد کر دی جائے گی اور مجھے کوئی اور شخص میری سپورٹ کر دے گا اور میری سفارش وہاں پہ چل جائے گی۔ تو اس طرح کے جو غلط اور باطل عقائد ہیں اور جو سوچ اور فکر اور نظریہ ہے وہ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48 میں اس بات کو کلیئر کر دیا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن قریبی رشتہ دار بھی وہ مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جس دن انسان اپنے باپ، بھائی، بہن، ماں، جتنے قریبی رشتہ دار ہیں ان سے بھاگے گا، اور لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ میں کسی طریقے سے بچ جاؤں۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یا رب نفسی نفسی، میں تجھ سے اپنی ماں حضرت مریم کا سوال بھی نہیں کرتا، میری جان کو بچا لے۔ تو یہ ہے دراصل وہ شعور اور وہ تقویٰ کے دلوں کے اندر پختہ ہو جائے تو پھر دنیا میں انسان جرم سے، گناہ سے اور نافرمانی سے باز آ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو اور امت کو تقویٰ کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔